اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں ایک پیسج کو پنکچویٹ کرنے کا طریقہ۔ آپ کو اکثر ٹیسٹ یا امتحانات وغیرہ میں بھی اس طرح سے پیسج دیا جائے گا جسے آپ نے پنکچویٹ کرنا ہوگا۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اس قسم کے پیسج کو پنکچویٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی یاد دہانی کے لیے پنکچویشن کے جو تمام نشانات آپ نے سیکھ رکھے ہوں انہیں آپ نیچے لکھ دیجئے، جیسے کہ فل سٹاپ کا نشان، کوما کا نشان، فل سٹاپ، کوما، اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان جو لائن سے ذرا اوپر اس طرح سے لگایا جاتا ہے، پھر کویسچن مارک، ایکسکلیمیشن مارک، کولن کا نشان، سیمی کولن کا نشان، پھر مختلف قسم کے جو بریکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ راؤنڈ بریکٹ اور اس کے علاوہ اسکوئر بریکٹ، اور پھر جیسے کہ مختلف ڈیشز ہوتے ہیں جس طرح سے ایم ڈیش، این ڈیش، اور یہ چھوٹا سا ہائفن کا نشان۔ اس کے علاوہ ہوتے ہیں اسپیچ مارکس یا کوٹیشن کا نشان جس میں ڈائریکٹ اسپیچ لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نامکمل خیال کے آخر میں اس طرح سے ایلپسس کا نشان بھی آتا ہے، اور اگر وہ جملے کے آخر میں آ رہا ہو تو پھر 4 ڈاٹس لگائے جاتے ہیں، اور جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو پھر 3 ڈاٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اگر شروع میں آ رہا ہو جملے کے تب بھی اس طرح سے 3 نقطے سے لگائے جاتے ہیں اور یہ ایلپسس کہلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے آپ جتنے بھی پنکچویشن کے نشانات سے واقف ہوں انہیں اس طرح سے لکھ لیجئے تاکہ آپ ایک ایک کر کے انہیں اس پیسج کے اندر استعمال کر سکیں۔ اب اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ پنکچویشن کے نشانات کو لگانا شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ پورے پیسج کو شروع سے لے کر آخر تک سرسری سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس قسم کا پیسج ہے، یا اس میں جو مین آئیڈیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے مختلف جملے جو ہے وہ کہاں مکمل ہو رہے ہیں، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو چاہیے کہ نہایت احتیاط کے ساتھ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکے کہ ایک جملہ جو ہے وہ کس جگہ پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ایک مرتبہ مل کر اس پیسج کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ Tinker is one of the most laid-back tomcats I know. ٹام کیٹ کا لفظ جو ہے یہ بلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں جس بلے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام ہے ٹنکر، اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹنکر جو ہے جتنے بھی بلوں کو یعنی کہ میں جانتا ہوں ان میں سے یہ سب سے زیادہ لیڈ بیک ہے یعنی سست ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He is fat and fluffy with black and white hair and he always wears a dull looking expression on its face and keeps yawning. یعنی وہ خاصا موٹا ہے اور اس کے جسم پر کافی گھنے بال ہیں، اور بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ اس کا رنگ ہے یعنی سفید اور کالا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ڈل یا اداس سا تاثر ہوتا ہے یا جیسے سستی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہر وقت یون کر رہا ہوتا ہے یعنی جمائی لے رہا ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ His droopy looking eyes are often shut but his clever ears twitch at every strange noise around it. یعنی اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں جو ہیں وہ اکثر بند رہتی ہیں، لیکن اس کے جو کان ہیں وہ چکنا ہوتے ہیں یا ہوشیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے آس پاس اگر ذرا سی بھی کوئی عجیب آواز سنائی دے تو اس کے کان فوراً حرکت کرتے ہیں، اسے ٹوچ کرنا کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ His fur is often scruffy and it rarely licks it clean. یعنی اس کے جو بال ہیں وہ اکثر انٹائیڈی ہوتے ہیں یعنی اتنے صاف ستھرے یا ٹھیک سے نہیں ہوتے، جس طرح سے بلیاں اپنے آپ کو چاٹ کر بالکل صاف ستھرا سا کر لیتی ہیں یا اپنی بالوں کی ایک طرح سے کنگھی سی کر لیتی ہیں، تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت کم اپنی صفائی کا اس طرح سے خیال رکھتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He usually sits near the fireplace and he often seems to be asleep. یعنی وہ عام طور سے آتش دان کے پاس یا انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ سویا ہو۔ آگے پڑھیں گے۔ However, when the milk is brought in, he always gets alive and drinks it in no time. البتہ جو ہی اس کے پینے کے لیے دودھ لایا جاتا ہے وہ اچانک گویا زندہ سا ہو جاتا ہے یعنی جاگ جاتا ہے، اور اسے ڈرنکس اٹ ان نو ٹائم سے مراد ہے اسے فٹافٹ پی لیتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ I think he is not as lazy as he appears to be. میرے خیال میں وہ اتنا بھی سست نہیں ہے جتنا کہ وہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں وہ اچانک چکنا ہو جاتا ہے اور فٹافٹ اسے ختم کر لیتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے اس پیسج کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، جس سے کافی آسانی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ کس جگہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب ان پنکچویشن کے نشانات کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب ہم کسی بھی پیسج کو پنکچویٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہم نے فل سٹاپ کا نشان لگانا ہوگا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد میں جو فل سٹاپ کے نشان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا پہلے لیٹر کو ہم نے کیا کرنا ہوگا، اسے کیپٹل کرنا ہوگا، کیونکہ ہر جملہ جو ہے وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ بھی پنکچویشن میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی پراپر ناؤن اس پیسج کے اندر لکھا گیا ہو اور وہ اسمال لیٹر سے شروع کیا گیا ہو تو اسے بھی ہمیں تبدیل کر کے کیپٹل لیٹر سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ پراپر ناؤنز جو ہیں یعنی کسی بھی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام اسے ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ اگر وقت بچانا چاہیں تو اس طرح سے بھی اس پیسج کو پنکچویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک جملے کو مکمل طور پر پنکچویٹ کرتے جائیں، یعنی اس میں اگر فل سٹاپ، کوما، اپوسٹروفی کسی بھی قسم کے نشان کی ضرورت ہو تو اسے آپ مکمل طور پر پنکچویٹ کرنے کے بعد پھر اگلے جملے کی طرف جائیں، یا پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پورے پیسج میں صرف ایک قسم کے پنکچویشن کے جو نشان ہے اسے فالو کرتے ہوئے اسے لگاتے چلے جائیں۔ جیسے کہ آپ سب سے پہلے فل سٹاپ پر اگر فوکس کریں تو پورے اس پیسج کے اندر جہاں جہاں بھی فل سٹاپ کی ضرورت ہو تو اسے آپ لگا دیں، اس کے بعد آپ کوما کی طرف آ جائیں اور جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوما کی ضرورت ہے تو اسے اس طرح سے لگا دیں۔ تو یعنی یہ دو طریقے ہو گئے، یا تو آپ ایک ایک جملے کو مکمل طور پر پنکچویٹ کرتے جائیں یا پھر آپ صرف ایک پنکچویشن کے سائن کو اٹھا کر پورے پیسج کے اندر دیکھیں کہ اسے کہاں کہاں لگانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس پیسج میں ایک ایک جملے کو دیکھیں گے اور اسے مکمل طرح سے پنکچویٹ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ ٹنکر از ون آف دا موسٹ لیڈ بیک ٹام کیٹس آئی نو۔ چونکہ یہ جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں کیا لگانا ہے، فل سٹاپ کا نشان۔ بالکل صحیح۔ تو اب اگر یہاں فل سٹاپ کے نشان کا ہم نے استعمال کیا ہے تو فوراً ہی ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد میں آنے والا جو لفظ ہے اس کے پہلے لیٹر کو ہم نے بنا دینا ہے کیپٹل۔ جیسے کہ یہاں ہم نے ہی کا جو پہلا لیٹر تھا ایچ، اسے کاٹ کر کے، اسمال کو کاٹ کر کے اس کے اوپر اس طرح سے کیپٹل لکھ دیا۔ اور جس جملے کو ہم پنکچویٹ کر رہے تھے اس کا جو سب سے پہلا لیٹر ہے اسے بھی ہم نے کیپٹل کرنا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملے کا سب سے پہلا لفظ ہے، اسے یوں بھی کیپٹل میں ہی لکھیں گے چاہے یہ کامن ناؤن ہو یا پراپر ناؤن۔ اور ویسے بھی یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک پراپر ناؤن بھی ہے، تو اسے ہر حال ہم کیپٹل سے ہی شروع کریں گے۔ اب مزید اس جملے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس میں کوما، اپوسٹرفی یا ہائفن وغیرہ کسی اور نشان کی ضرورت ہو۔ ٹنکر از ون آف دا موسٹ لیڈ بیک ٹام کیٹس آئی نو۔ اب یہ جو لیڈ بیک کے الفاظ ہیں یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، اور یہاں پر یہ ایک کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ ڈسکرائب کر رہا ہے ٹام کیٹ کو، کہ جس ٹام کیٹ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا لیڈ بیک ہے یعنی سست ہے۔ تو جب دو الفاظ مل کر کسی ایک چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہوں اور جس لفظ کو وہ ڈسکرائب کر رہے ہوں وہ لفظ ان کے بعد میں آتا ہو تو پھر ان دو الفاظ کے درمیان آپ کیا کریں گے، آپ لگائیں گے ہائفن کا نشان، اور اس کے متعلق ہم ہائفنز والی ویڈیو میں تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر اس جملے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں اپوسٹرفی وغیرہ یا کسی اور نشان کی ضرورت ہو۔ اگر یہ ایک سوال ہوتا تو اس کے آخر میں ہم نے کیا لگاتے، سوالیہ نشان، یا پھر اگر اس جملے کو اس طرح سے کہا گیا ہوتا ہے کہ جیسے اسے بہت ہی پرزور انداز میں کہا جا رہا ہو تو پھر آپ کیا لگاتے اس کے آخر میں، ایک ایکسکلیمیشن کا نشان۔ لیکن چونکہ یہ ایک سادہ سی اسٹیٹمنٹ ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے آخر میں فل سٹاپ کے ہی نشان کا استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ جملہ پوری طرح سے پنکچویٹ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے جملے کی جانب، مل کر اسے پنکچویٹ کریں گے۔ ہی از فیٹ اینڈ فلفی ود بلیک اینڈ وائٹ ہیئر اینڈ ہی آلویز ویئر اے ڈل لکنگ ایکسپریشن آن اٹ فیس اینڈ کیپس یارننگ۔ اب چونکہ یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں کیا کریں گے، فل سٹاپ کا نشان، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس سے اگلے لیٹر کو کرنا ہے کیپٹل، اسے ہم نے کر دیا کیپٹل۔ آپ دیکھتے ہیں اگر اس میں کہیں کوما وغیرہ کے نشان کی ضرورت ہو، یہاں چونکہ اس جملے میں بہت جگہ لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہاں کوما وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، دراصل یہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی کانٹریکشن ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ یعنی بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آنا تھا لفظ اے این ڈی اینڈ، لیکن اس کی یہاں شارٹ فارم میں اس کو صرف لیٹر این سے
ظاہر کیا گیا ہے، یعنی اس میں لیٹر اے اور لیٹر ڈی مسنگ ہے، تو اس جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپوسٹرفی جب اس طرح سے کسی بھی لفظ کے صرف درمیان کے حصے کو لیا جاتا ہے اور شروع اور آخر کے لیٹرز کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا اور اسے دو الفاظ کے درمیان اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہاں اپوسٹرفی کے نشان کے بجائے ہم لگاتے ہیں ہائفن کا نشان، اور اس کے متعلق بھی ہم ہائفن والی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں۔ تو اس جملے کی درست پنکچویشن اس طرح سے ہوگی، بلیک اینڈ وائٹ، اور اس کے ساتھ ہے ہائفن کا نشان این سے پہلے اور بعد۔ اب جہاں کہیں بھی لفظ اٹس آتا ہو تو اس کا بھی آپ چیک کر لیں کہ آیا اس میں اپوسٹرفی کے نشان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اگر آپ کھول کر اس طرح سے پڑھیں اٹ از اور پھر جملے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی سینس بن رہی ہے یا نہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اپوسٹرفی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اگر میں اسے اس طرح سے پڑھوں، ہی آلویز ویئرز اے ڈل لکنگ ایکسپریشن آن اٹ از فیس، تو اس کی تک نہیں بنتی، یعنی سینس نہیں بنتی۔ تو اگر سینس نہ بن رہی ہو اٹ از کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے اسے آپ نے اسی طرح سے رہنے دینا ہے، یہاں اپوسٹرفی کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اٹس کا لفظ جو ہے وہ یہاں ایک پوزیسو پروناؤن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی ملکیت بتانے کے لیے اٹس فیس، یعنی اس کا فیس یا اس کا چہرہ۔ تو اس طرح سے اس جملے کی پنکچویشن جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب تک ہم نے جتنی پریکٹس سیکھی، اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ باقی کے پیسج کو ہم اگلی ویڈیو میں پنکچویٹ کریں گے۔